کہ عبادات میں کمال پیدا کرو دو چیزوں سے، ایک مسائل کے علم سے، ایک فضائل کے علم سے۔ وعدوں کے یقین پر عمل کو لاؤ تو عمل میں ترقی ہوگی، اور مسائل کے علم پر عمل کو لاؤ تو عمل قابل قبول ہوگا۔ عمل کو قبول کرانا اس کا تعلق مسائل سے ہے، اور عمل پر وعدوں کا پورا کرانا اس کا تعلق وعدوں کے یقین سے ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد ہے وعدوں کے یقین میں کمال پیدا کرنا، وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ ہو۔ لوگ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کے ماحول میں اسی کو سوچنا، اسی کو بولنا، جی ہاں، اور 2 مرتبہ جی چاہتا ہے کہ 2 مرتبہ اسے نکالا جاوے صبح شام کی تعلیم میں، صبح شام کی تعلیم کے لیے اسباب کے ماحول سے نکالا جاوے، کہ تعلیم کا حلقوں کا مقصد ہے اسباب کی اور شکلوں کی تردید اور وعدوں کا یقین، وعدوں کا یقین اور اسباب کی شکلوں کی تردید، یہ تعلیم کا مقصد تھا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کتاب پڑھ لیا کرو، تھوڑی دیر کتاب پڑھ لیا کرو، نہیں، بلکہ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کا جو وقت اسباب میں گزرا ہے کہ ان ساری شکلوں کی تردید کرو تعلیم میں بیٹھ کر۔ تعلیم کا حلقہ کس لیے ہے؟ شکلوں کی تردید کے لیے، کہ نہیں ہم شکلوں سے نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، اور یہ پلنے کے وعدے ہیں، یہ پلنے کے ضابطے ہیں۔ جی ہاں، صبح کی تعلیم میں صبح کو تعلیم کے بعد جاؤ اسباب کی طرف۔ اگر تعلیم کے بغیر اسباب میں جاؤ گے تو تم وعدوں کا یقین لیے بغیر جاؤ گے اسباب میں۔ تعلیم کے حلقوں سے اسباب میں جاؤ اور اسباب سے نکل کر پھر تعلیم کے حلقوں میں آؤ، یہ بات ہے، یہ تھی بات کہ تعلیم کے حلقے اس لیے قائم کرو تاکہ اسباب کی تردید ہو، کہ نہیں اس سے ہم نہیں پلتے، اللہ پالتے ہیں، عمل پہ پالتے ہیں، یہ بات ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، یہ جو اعمال ہیں، چاہے یہ مسجد سے متعلق ہو، چاہے مستورات کے لیے گھروں سے متعلق ہوں، یہ اعمال تربیت ہیں، یہ اعمال تربیت ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس زمانے میں آپ کو ایسے پڑھے لکھے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے بھائی یہ مت کہو کہ یہی راستہ تربیت کا ہے، یہی راستہ تربیت کا ہے، کام کرنے والوں کی بات پیدا ہو جائے گی، یہ مت کہو یہی راستہ ہے، یہ مت کہو یہی راستہ ہے۔ ہاں، جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کے طریقے تربیت سے ہدایت کے یقین نہیں ہوتا، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یوں مت کو یہی راستہ ہے، اس سے باقی راستوں کا انکار ہو جائے گا۔ حالانکہ باقی کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہو اور اس زمانے میں وہ صحیح ہو، وہ ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا، ایسا کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا۔ باقی سارے راستے رواجی ہیں، جتنے دین کے شعبے ہیں وہ تو دور صحابہ کے مشابہ ہیں، اس سے دین کے شعبے مراد نہیں ہیں، اس سے رواجی طریقے مراد ہیں، اس سے رواجی طریقے مراد ہیں کہ رواجی طریقوں سے ہٹ کر سنت کے طریقوں پر آؤ، اس پر آؤ، سنت کے طریقوں پر۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یوں مت کہو بھائی یہی راستہ ہے، کہ راستہ تو یہی ہے، راستہ تو یہی ہے، جی ہاں، کیونکہ یہ سارے طریقے اگر تبلیغ والوں کے ہوتے تو کہا جاتا اور بھی طریقے ہیں، کہ یہ تو صحابہ کے طریقے ہیں، یہ تو صحابہ کی، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ گھر میں مستورات کے کیے جانے والے اعمال وہ براہ راست صحابہ کے زمانے کے اعمال ہیں، اور قرآن نے بھی ان اعمال کا ذکر کیا ہے، قرآن نے بھی ان اعمال کا ذکر کیا ہے، اعمال ذکر کیے، پھر صفات ذکر کی۔ عورتوں کے گھروں میں کیے جانے والے اعمال قرآن نے بیان کیے، اور ان اعمال سے پیدا ہونے والی صفات بیان کی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس شک میں پڑ جائیں کہ کیا یہی طریقہ تربیت ہے، کیا یہی طریقہ تربیت ہے۔ ہاں سنو تو صحیح، میں تو حیران ہوں کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یوں مت کہو یہی طریقہ ہے، یوں مت کہو یہی طریقہ ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ یوں مت کہو کہ یہی طریقہ ہے۔ قرآن نے کھول کے بیان کیا ہے
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ گھروں میں رہیں عورتیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں اللہ کے راستے میں نہ نکلیں، ہرگز نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آدھی آیت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پوری آیت پڑھو کہ گھروں میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے تبرج جاہلیت کے مقابلے میں، کہ بند سور کر بے پردہ ہو کر جاہلیت کے زمانے کی طرح بازاروں میں مت پھرو. یہ مطلب ہے. کیا فرمایا؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ زمانے جاہلیت کی طرح بند سور کر بے پردہ باہر مت پھرو، بلکہ پردے کا حکم ہے کہ گھر میں رہو. ورنہ یہ کہنا کہ جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہ عورتوں کی نہیں ہے، کہ عورتیں امت میں داخل ہیں. امت صرف مردوں کا نام نہیں ہے، امت مردوں کا نام ہے. بولو تو صحیح، کچھ پڑھانا تو کرو. کوئی ہے دنیا میں ثابت کر دے کہ امت سے مراد مرد ہیں؟ ہے کوئی؟ لیاوے کسی دلیل کہ امت مردوں کو کہتے ہیں، عورتوں کو نہیں کہتے. حالانکہ امت میں تینوں طبقے داخل ہیں، مرد، عورت، بچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے امت بنائی ہے، عورت، مرد اور بچہ. حضرت علی، حضرت کبریٰ اور ابوبکر صدیق. ساری امت یہ تین قسمیں ہیں. تین قسموں پر امت ہے، مرد، عورت اور بچہ. صحیح بات ہے نا؟ مرد، عورت اور بچہ تین قسم کے ہیں. ساری امت ان تین قسم پر ہے. یہ کہنا کہ جو ذمہ داری مردوں کی عورتوں کی نہیں ہے، کہ نہیں. قرآن نے تو کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. یہ جو ذمہ داری مرد کی ہے وہی ذمہ داری عورت کی ہے. دین کے احیاء کے لیے جو ذمہ داری مرد کی ہے، خدا کی قسم وہ ذمہ داری عورت کی ہے. اس میں فرق کرنا دین کو نقصان پہنچانا ہے. دین کو کی بات میں اس کی بات کر رہا. ہر سمجھتے تھے امت کا جو طبقہ دعوت میں نہیں لگے گا وہ باطل جانے کا ذریعہ بنے گا. وہ کہتے ہیں ہم تو میاں بیوی بہت اچھے ہیں مگر اولاد نہیں مانتی، ہم مجبور ہو گئے. بیوی کہتی ہے میں تو چاہتی ہوں یوں ہو مگر ہمارے شوہر کا ذہن نہیں ہے. شوہر کہتا ہے میں تو یوں چاہتا ہوں مگر بیوی کا ذہن نہیں ہے. ہاں، گھر میں بے دینی اس کے ذریعے آئے گی، گھر میں بے دینی اس کے ذریعے آئے گی. جو حق سے داعی نہیں ہوگا وہ باطل کا مدعو ہو کر رہے گا. اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو چاہیے یہ دونوں اجتماعی طور پر جمع ہو کر گھروں کے اندر یہ اعمال کریں، گھروں میں رہ کر یہ اعمال کریں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ لائے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھروں کے اندر اجتماعی طور پر قرآن کی تلاوت اور اجتماعی طور پر اللہ کی بڑائی، اس کی قدرت کے تذکرے کیا کریں. کیونکہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ تمہیں ان اعمال کے ذریعے پوری طرح پاک کر دیں. اس لیے اگر خدا نہ کرے اس بات کا دل میں شبہ بھی آ جاوے ان اعمال سے کیا ہوگا، تو براہ راست قرآن کی آیت کا انکار کرے گا. ذرا عقل سے کام لو، ذرا دھیان سے، کیونکہ گھر کے اندر یہ مسکرات کی کہنے والے اعمال قرآن ان کو منسوخ کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منسوخ ہیں. جی ہاں، قرآن کہہ رہا ہے منسوخ ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ فرما رہے ہیں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يطهر، تطہیر جمع، یہ اس کو مکرر لائے ہیں تاکید کے لیے کہ اللہ پاک کرنا چاہتے ہیں، پوری طرح پاک کرنا. اس لیے اس کی گنجائش تو ہے ہی نہیں کہ آدمی کہ ان سے کیا ہوگا، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ ان اعمال پر یقین ہو، تربیت کا، ان اعمال پر تربیت کا یقین کی ضرورت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا؟ قرآن. جی ہاں، سچی بات. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور آگے مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات یہ نہیں، بلکہ آگے مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، یہ بھی ایک بات ہے.
کہ یہ مت خیال کرنا کہ گھر کی کاموں سے عورتیں بنیں گی اور مسجد کے کام سے مرد، کہ نہیں، گھر میں عورتوں کا مردوں کا اجتماعی حلقہ ہے. گھر کا یہ حلقہ مرد عورتوں کا اجتماعی دونوں کا، جی ہاں اجتماعی حلقہ ہے گھر میں. مرد عورت دونوں مل کر حلقہ قائم کریں، دونوں کے اجتماع، دونوں کا جمع ہونا. جی ہاں اسی طرح ہے. اس لیے آگے مسلمین مسلمات فرمایا کہ اس سے صرف مسلمات نہیں بلکہ مسلمین بھی اسی سے بنیں گے. ساری صفات بیان کی ہیں ایمان کی، کہ ایمان والے کن صفات والے ہونے چاہیے. اسے مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہے. نیچے تک پوری آیت پڑھتے چلے جاؤ. جی ہاں کبھی قرآن کو دیکھا ہی نہیں مسورات کے کام کے اعتبار سے، اس چکر میں پڑ گئے کہ مشورہ کریں گے یوں کرنا یہ نہیں کرنا. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے اور فیصلہ کر کے میں آج زندہ کیا ہوں گا، نعوذ باللہ آپ کو. جی ہاں اتنا بھرا لوگوں نے، اور بس اب بہت ہو گئی ہے، ہم ان سے عاجز آ گئے ہیں، آج تو میں آپ کو قتل ہی کر کے آؤں گا، یہ ارادہ کر کے نکلے، تلوار بھی ستی ہوئی ہاتھ میں. جی ہاں وہاں معلوم ہوا کہ عمر یہ دین تمہارے گھر میں داخل ہو گیا بہن کے یہاں. تو میں خیال کیا پہلے بہن کی خبر لوں. وہاں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن کی تصحیح کا حلقہ. جی ہاں بالکل اسی طرح قرآن کی تصحیح کا حلقہ تھا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہنیں کو قرآن سکھلا رہے تھے. جی ہاں صاف آیت بھی کان میں نہیں پڑی، ہلکی سی گنگناہٹ کان میں آئی دروازے سے. چھوٹے چھوٹے گھر، اندر کیا پڑھا جا رہا؟ قرآن میں. وہ حضرت نے کان میں پڑھا. حضرت فرماتے تھے کہ اگر واضح سنتے تو کیا ہوتا، گنگناہٹ سے ہی حضرت عمر کا دل متاثر ہو گیا. ہاں کیا پڑھے تھے جکلاؤ. اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ جی ہاں کہ خطاب جیسا سخت دل آدمی عمر بن خطاب، کہ خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، عمر ایمان نہیں لا سکتا، یہ مشہور تھا. اور اللہ نے یہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ان اعمال میں اللہ رب العزت نے ہدایت اور دلوں کو پلٹنا رکھا ہے. اجتماعی حلقہ حضرت خباب سکھلا رہے تھے اور حضرت عمر کے بہنوں یہ سیکھ رہے تھے قرآن. دیکھتے نہیں نا، نہ صحابہ کا عمل دیکھے، نہ قرآن دیکھے، نہ قرآن سمجھ کے پڑھے، نہ سیرت سمجھ کے پڑھے. ہاں چند کام سوچ لیے، انہیں کر لینے کو تبلیغ سمجھتے ہیں. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ کام صحابہ کی سیرت پر ہے، کام صحابہ کی سیرت پر ہے. جی ان تمام طریقوں کو زندہ کرنا کام کرنے والوں کا پہلا فریضہ ہے، یہ کہ وہ تمام طریقے امت میں عام ہوں جو طریقے دور صحابہ میں تھے. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے. جی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام طریقے زندہ ہوں. یہ نہیں ذمہ داری مردوں کی ہے عورتوں کی نہیں ہے. جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہ عورتوں کی ہے. بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ جو فریضہ مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ طریقہ کار میں فرق ہے، طریقہ کار میں فرق ہے. ادائیگی فریضے میں کوئی فرق نہیں ہے، فریضے کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے. فریضے کی ادائیگی ایک ہی ہے، جو فریضہ مردوں کا ہے وہ فریضہ عورتوں کا ہے. ہاں طریقہ کار میں فرق ہے. جی ہاں طریقہ کار میں فرق ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو آپ نے خبر دے دی کہ تم فلاں جماعت کے ساتھ نکلو گی، فلاں ملک میں جاؤ گی، وہاں مرو گی. جی ہاں یہ نہیں کہ عورتیں نہیں نکلا کرتی، عورتیں نکلا کرتی ہیں. ہم تو ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں، ہر گھر میں. گھر کے 24 گھنٹے کے نظام کو دعوت عبادت پر، ذکر و تلاوت پر، اتباع سنت پر لانے کے لیے یہ عورتوں کے خروج کا مقصد ہے. یہ عورتوں کے خروج کا اصل مقصد ہے یہ کہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل ہو. ہر گھر میں ہر مسیح کی جماعت اپنے ہر مسیح کی جماعت ساتھیوں کو مسورات کی جماعت کے استقبال کے لیے تیار کرے. ہر فرد کو محلے کا ہر گھر عورتوں کی جماعت کی استقبال کے لیے تیار رہے. ہر مسیح کی جماعت فکر کرے اس کا. جی ہاں کہ بھیجو جماعتیں ہم اپنے گھروں میں ٹھہرائیں گے. جی ہاں ایک گھر میں 3 دن جماعت
قیام کر کے اس گھر کی مسئلات کو ساتھ لے کر انہیں عبادات اور دین اور اعمال اور سنتیں سکھلاویں ساتھ رکھ کر. یہ دعوت ہے. جی ہاں، اس لیے میرے نزدیک خدا کی قسم جو ذمہ داری مردوں کی ہے بعینی وہ ذمہ داری عورتوں کی ہے. کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے مرد عورتوں کی ذمہ داری میں کام اس دعوت کے کام کے اعتبار سے. اور خروج اور نفر کے اعتبار سے جو اہمیت مردوں کی ہے وہ اہمیت عورتوں کے خروج کی ہے. ایسا نہیں کرو گے تو یعنی امت میں ارتداد عام ہوگا. یہ پکی بات ہے، کیونکہ دعوت کے سوا ارتداد کو روکنے کی کوئی طاقت اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، یہ یقینی بات ہے. ارتداد کا کوئی علاج نہیں سوائے دعوت کے. یہ پکی بات ہے. یہی کہا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضرت عمر نے بھی، حضرت عائشہ نے بھی، کہ اگر وہ اپنی جماعت کو روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی. جہاں جاتے ان کی جماعت جاتی رہی وہاں کے لوگ اسلام میں واپس آتے رہے. دیکھو، اپنے کام پر یقین رکھو، اپنے کام پر یقین رکھو. جی ہاں، نہ جاننے والوں کی باتوں کی وجہ سے متاثر مت ہو. اکرام سب کا کرو، اپنا کام یقین سے کرو. سب بات اپنا کام یقین کے ساتھ، سب کا اکرام کرو، اپنا کام یقین کے ساتھ کرو، ہے نا. یہ یقینی اعمال ہیں اور یہ اعمال صحابہ ہیں. جی ہاں، جس طرح مسجدوں کے اندر اعمال یا مردوں کی ہدایت اور تربیت کہ اس طرح گھر کے اندر یہ اعمال یہ مسئلات کی ہدایت تربیت کے لیے. یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں پوری طرح سے. يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اس لیے عرض کر رہا کہ ان سارے اعمال سیرت میں دیکھو، سب اعمال سیرت میں دیکھو. جی ہاں، حیات الصحابہ خوب پڑھا کرو اور سب کے بیانات اور مجلسوں کا ملفوظات انہیں خوب دیکھا کرو. ورنہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑا فتنہ کام کرنے والوں میں یہ ہوگا کہ کام کرنے والوں کو اس شک میں ڈال دیا جائے گا کہ آیا یہ نقل و حرکت اور خروج وہی ہے جو صحابہ کا تھا یا کوئی اور کام ہے. جی ہاں، یہ سب سے بڑا حادثہ ہوگا کام کرنے والوں کے لیے. یہ کام کو نہ جاننے والے انہیں یہ سمجھاویں گے کہ بھئی یہ کام ہو رہے وہ کام ہوتا انہوں نے لیا سب یقین ہے کہ کام تو وہی ہے جو صحابہ کا تھا. ہم سب مر گئے کہتے کام وہی صحابہ کا تھا، کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا. صحابہ کی نقل و حرکت کو محض قتال پر محمول کرنا یہ بڑی نادانی کی بات ہے، بہت نادانی کی بات ہے، بہت بڑی نادانی ہے. یہ اس امت کا بڑا نقصان ہوا، اس امت کا بڑا نقصان ہوا. جی کیونکہ جب خروج کے فضائل قتال میں محمول کر کے چھوڑ دیے گئے تو امت میں جمود پیدا ہو گیا کہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے. اس امت کا بڑا نقصان ہوا، اس امت کا بڑا نقصان ہوا. جی کیونکہ جب خروج کے فضائل قتال میں محمول کر کے چھوڑ دیے گئے تو امت میں جمود پیدا ہو گیا کہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے.